عید پر رشتے اور شادی کے دباؤ سے کیسے نمٹیں؟ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی عید آتی ہے تو اس کے بعد جناب شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی انگیجمنٹ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، فلاں جگہ آپ کی شادی کر رہے ہیں. تو یہ والی ایک گفتگو عام فیملیوں میں شروع ہو جاتی ہے. اب اگر آپ خود اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں مینٹلی یا فائنینشلی، آپ نہیں چاہتے کہ آپ ابھی تک میرج کا یہ سٹینڈ لیں یا یہ ڈیسیژن کریں، یا جہاں پر آپ چاہتے ہیں وہاں پر نہیں ہو رہا، فیملی اپنی مرضی سے آپ کے اوپر دباؤ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ زیادہ وقت نہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزاریں. مطلب جتنی بھی عید کے دن آپ کے پاس ہے نا، آپ باہر گھومیں پھریں اور اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا کم وقت گزار لیں. دوسری بات، جب فیملی والے آپ کے ساتھ اس طرح اس ٹاپک پر بات چیت کریں تو آپ بات کو گھما دیں، آپ کوئی اور بات کر لیں. وہ اس ٹاپک پر بات کر رہے ہوں تو آپ کوئی ٹاپک چینج کر لیں. جب آپ کو پریشرائز کی جائے، بہت زیادہ آپ کو فورس کیا جائے، تو آپ یہ کہیں کہ جی ابھی تو عید کے دن ہے، یہ تو گزارنے دیں، عید کی خوشیاں بھی ہیں تو آپ کو شادی کی پڑ گئی، عید کی خوشی گزارنے دیں. تو آپ نے اس طرح بات کو نا ٹال مٹول کر دینا ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ آپ کو بولیں گے کہ جی آپ کی عمر گزر رہی ہے، تو اپنے آپ کے اوپر آپ نے شک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کانفیڈنٹ رہنا ہے. آپ نے کوئی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی پھر دوبارہ آپ کو کوئی ملے گا نہیں، یہ نہیں کرے گا، تو بہت سارے ایموشنلی بلیک میل کیے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ایڈوائز دیتا ہوں ایز اے برادر، زندگی میں نا 2 فیصلے اپنی مرضی سے کرنا. اگر ان 2 فیصلوں میں آپ کسی کے پریشر میں آ گئے یا ایموشنل ڈیسیژن آپ نے لے لیا، کسی کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آپ آ گئے کہ میرج کا، کہ شادی کس کے ساتھ کرنی ہے، اور نوکری، کاروبار، یا وہ آپ نے کون سا پروفیشن اختیار کرنا ہے. اگر آپ کسی دوسری کی مرضی سے یہ 2 کام کریں گے نا، یقین کریں آپ کی ساری زندگی کا بیڑا غرق ہو جانا ہے، ساری زندگی کا سکون چلے جانا ہے. کیونکہ زیادہ وقت ہمارا یا تو اپنے کاروبار یا نوکری میں گزرتا ہے یا پھر اپنے گھر میں گزرتا ہے. تو جب دونوں ہی چیزیں ناپسندیدہ ہوں گی، دونوں ہی جگہ آپ کو پسند نہیں ہوں گی، تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ رائے فرار اختیار کریں گے، نہ گھر میں سکون نہ کام والی جگہ پر، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ نے ڈپریشن میں جانا ہے. ساری زندگی کے بے سکونی سے بچنے کے لیے جہاں پر آپ کا دل چاہتا ہے، جہاں پر آپ چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو تحمل مزاجی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بتا دیں کہ جی میں نے یہاں نہیں یہاں پر کرنی ہے. اور اپنے کسی فیملی کے بڑے کو کنونس کریں اور ان کو مثالوں سے سمجھائیں. بہت سارے فیملی ممبر جو ہوتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹ آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ ان کو مثالوں سے سمجھائیں. یا جس کو وہ بڑا مانتے ہیں، مطلب وہ بڑا کوئی آپ کے ہاں کوئی پیر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی علامہ صاحب، کوئی مولانا صاحب ہو سکتے ہیں، یا ویسے کچھ لوگوں کی فیملی میں بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے، بڑا ان کا ایک روب دبدبہ ہوتا ہے. تو آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں، ان کو ساتھ لے سکتے ہیں کہ جی یہ میری زندگی ہے اور میرا فیصلہ کر رہے ہیں اور میں نے یہ فیصلہ خود کرنا ہے. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے شروع میں، آپ کو فیملی کی طرف سے تھوڑا غصہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، بیہیویئر آپ کو چینج مل سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں نارمل ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جانا ہے. لیکن اگلی زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی اگر آپ ابھی اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے، جہاں پر آپ کی مرضی نہ ہو، آپ کا دل نہ ہو، وہاں پر ان کے کہنے پر شادی کر لیں. وہ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن آپ کی ساری زندگی پھر بے سکونی گزرنی ہے. تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا اوپینین ان کے سامنے رکھ دیں، یا ان سے تھوڑا ٹائم لے لیں کہ میں سوچوں گا. اگر وقتی طور پر بہت زیادہ پریشرائز کیا جائے تو ان سے تھوڑا ٹائم لے لیں کہ جی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں سوچنے کے لیے، میں ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. پھر جیسے ہی حالات تھوڑے سے نارمل ہوں تو پھر اپنا اوپینین بتا دیں، کسی کی سپورٹ لے لیں. لیکن جب آپ اپنا سٹینڈ لینے لگیں گے نا تو مشکل ہوگا تھوڑا سا، لیکن یہ مشکل وقت آپ نے گزار لینا ہے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اگلی لائف آپ کی جب مرضی کی ہوگی تو آپ کو زندگی میں سکون بھی ملے گا، آپ کو زندگی میں خوشیاں بھی ملے گی. اور یہاں پر ہاں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی ہے اور آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے، اتنا آپ کا لیول نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کی بات مان لیں. ٹھیک ہے، اپنے ہم پلہ سے آپ نے شادی کرنی ہے. ایسی لڑکی کے ساتھ یا ایسے لڑکے کے ساتھ آپ نے شادی کرنی ہے جس کا فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ، فائنینشلی، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کر کرنی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے سے بہت زیادہ ہائی لیول پر اپروچ کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس لیول تک چلنا
اور آپ کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں، اتنی جگہ نہ ہو، اتنا فائنینشلی آپ سٹرونگ نہ ہو، تو پھر بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اچھی طرح یہ دیکھ لینا ہے کہ صرف کسی کی خوبصورتی کو آپ نے نہیں دیکھنا، بلکہ اس کا دین بھی دیکھنا ہے، اس کا خاندان بھی دیکھنا ہے، اس کی مالی حیثیت بھی دیکھنی ہے، خوبصورتی بھی دیکھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مینیج کر کے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی فیملی وہ کس وجہ سے آپ کو فورس کر رہی ہے، یا جہاں پر آپ چاہتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی کیا ریزن ہے۔ لیکن ایک چیز جس کو آپ نے فرسٹ پریورٹی پر رکھنا ہے، وہ آپ نے دین رکھنا ہے، دوسرے انسان کے اچھے اخلاق کو رکھنا ہے، اس کے اندر بڑوں کی تمیز رکھنا ہے، ان کی فیملی جو ہے ان میں کتنی عزت کی جاتی ہے بڑوں کی، ان کے جو وائف ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو کتنی عزت دیتی ہیں، ہسبینڈ جو ہیں اپنی وائف کو کتنی زیادہ عزت دیتے ہیں، ڈیورس ریشو کے ہر چیز A to Z آپ نے دیکھ کر آپ نے زندگی میں فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک جذباتی عمر ہوتی ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی، ایموشنز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں۔ تو ریئلٹی بیسس کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کسی سمجھدار سے آپ نے مشورہ کر لینا ہے، کسی بڑے سے آپ نے مشورہ کر لینا ہے، کسی دوست سے مشورہ کر لینا ہے، کسی پروفیشنل سے مشورہ کر لینا ہے کہ میں جہاں پر کنفیوز ہے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات انسان کے ایموشنز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے والدین کا صحیح جو ہے وہ غلط نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اپنا غلط جو ہے وہ صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ جب کسی سے ہیلپ لیں گے پروفیشنل، یا آپ نے کسی سمجھدار دوست سے، تو وہ آپ کو صحیح راہ دکھا دیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ کو زندگی میں ایسا پارٹنر دے جو آپ کی دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہو۔